الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا درود پاک پر میں نے بات شروع کی تھی. عربی میں درود کو صلاۃ کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی عزت بھی ہوتا ہے اور صلاۃ کا معنی برکت بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف درود کی نسبت ہو جائے تو اس کا معنی رحمت ہوتا ہے. آپ کی اور میری طرف درود کی نسبت ہو جائے تو اس کا معنی دعا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کا معنی تو یہ نہیں ہم کر سکتے کہ اللہ دعا کرتے ہیں. آپ اور میں جو درود پڑھتے ہیں وہ ہم دعا کرتے ہیں. اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہر وقت، ہر گھڑی، ہر روز، ہر رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی سے نئی، بڑی سے بڑی رحمت کو نازل کرتے رہتے. آپ اور میں جو درود پڑھتے ہیں بے شک لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پہ جائیں نام ان کا ہوتا ہے کہ ہم دعا ان کے لیے کر رہے ہیں، اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا پلٹ کے ہمارے اوپر نازل ہو جاتی. علماء دین نے لکھا ہے کہ ہر نیکی کے بارے میں بندے کو شک رہتا ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ساری نیکیوں میں درود ایسا نیکی ہے کہ جس کے بارے میں کبھی شک ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ درود کو ضرور قبول کرتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے حدیث عرض کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انار کے دانوں کی طرح تر و تازہ بھی ہوا اور سرخ بھی ہوا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بہت خوشی ہے چہرے پر، چمک رہا ہے جیسے انار کے دانے چمکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا اللہ کا انعام کہ اللہ بھی مجھ پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مجھ پر درود بھیجتے ہیں، اور امت کو اللہ حکم دے رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ جس طرح کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص، قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کبھی مت ہو۔ بعین یہی حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا نماز تو 5 ٹائم کی ہے، میں ایک بار ہے، زندگی میں ایک بار ہے، رمضان سال میں ایک بار ہے، درود کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، سیدھا کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابی نے عرض کی زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تک تحیات یہیں تک ہو عبدہ و رسولہ تک، اگلی آیات ہی نہ ہو جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس لیے کہ دین آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا ہے، قانون بدلتے رہے ہیں، پھر جا کر آخر میں قانون اترا ہے، آپ پہلے تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ جب اللہ پاک نے سیل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا اور ہم نے سیل کر دیا، نہ کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے، نہ کوئی چیز ختم ہو گیا۔ پہلے تبدیلیاں ہوتی رہی، ہو سکتا ہے تشہد التحیات یہیں تک ہو، اس لیے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ پر پڑھتے ہیں تشہد میں بیٹھ کر التحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، درود نہیں، ہمیں سمجھ نہیں درود کیا ہوتا ہے۔ اب جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا درود سنایا اور امت کو سکھایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، کل بھی حدیث پڑھ رہا تھا، مولانا علی صاحب کی توجہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی بہار۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دنیا کی پہلی اور آخری بہار ہے، آپ کے آنے سے بہاریں آئیں اور اب قیامت تک آپ ہی کی بہار ہی بہار ہے۔ سن 570 عیسوی، آج کیا ہے 2020 ہے، سن 570 عیسوی اپریل کا مہینہ انگریزی لحاظ سے، اسلامی کیلنڈر سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن کیلنڈر کے لحاظ سے ابھی تک ہمارا سال جاری نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد میں جاری ہوا جو آج 1441-42 چل رہا ہے۔
9 ربیع الاول لکھا ہے کہ اس ربیع الاول کے سوموار والے دن 12 تاریخ نہیں تھی، 9 تھی۔ بعض مورخین نے 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے، بعض مورخین نے 12 ربیع الاول، بعض مورخین نے ربیع الاخر بھی مہینہ لکھا ہے آپ کی پیدائش کا، بعض مورخین نے رجب کا مہینہ لکھا ہے، بعض مورخین نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے۔ لیکن یہ باقی سارے اقوال جتنے ہیں یہ سارے ضعیف ہیں۔ یہ 2 قول جو ہیں 9 ربیع الاول کا اور 12 ربیع الاول کا، مشہور 12 ہیں لیکن تاریخ کے لحاظ سے 9 ربیع الاول بھی تھی۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، یاد ہوگا، نہیں یاد ہو تو یاد رکھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن یا جمعے والے دن ہر ہفتے میں یہ 2 روزے ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں جمعے کا یا جمعرات کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر بندے کا عمل جمعے والے دن اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں، اور فرمایا میں سوموار کا روزہ 2 وجہ سے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، بھی رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن بھی بندے کے عمل اللہ کے دربار میں ہر ہفتے میں سوموار اور جمعے کا یہ 2 دن بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے۔ ساری دنیا آج کل میلاد النبی کے جلوس نکالتی ہے، مناتی ہے، لیکن سوموار کے دن کا آپ کی پیدائش کے دن روزہ، کہ اس دن تو مولویوں کے حلوے مانڈے چلتے ہیں، روزہ کہاں رکھیں گے؟ پوچھ لو کہ بھائی حضور تو اس دن روزہ رکھتے تھے، تم لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بس ڈھول باجے، جلوس، تمبو لگا لو، جلوس نکال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حق پورا ہو گیا۔ صبح صادق کے وقت یاد ہو تو یاد کر لیں، نماز فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک رہتا ہے۔ 2 صبح ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب کہی جاتی ہے، ایک صبح صادق کہی جاتی ہے۔ صبح کاذب صادق سے پہلے ہوتی ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ہانگ کانگ میں صبح صادق کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 10-12 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ یہ اتنا وقت ہے نماز فجر کا۔ کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ، یہ ملکوں کا آب و ہوا کے لحاظ سے، چاند سورج کے وقت کے لحاظ سے ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ کچھ ملک اوپر ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں، کچھ افق پہ ہوتے ہیں، کچھ کہاں ہوتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ فجر کی نماز ہم کب پڑھا کریں، سورج نکلنے کے ٹائم کو ذہن میں رکھ لو، اس سے 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے آپ فجر کی نماز شروع کر لیں۔ یہ پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ کی فجر کی نماز کا وقت ہے، جائز ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوئے، اللہ اکبر نماز پڑھ لیں۔ آدھا گھنٹہ رہتا ہے سورج نکلنے سے، آپ نماز پڑھ لیں 10 منٹ پہلے سورج نکلنے وقت میں نماز فجر جائز۔ بعض لوگ اندھیرے میں پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ چاندنے میں پڑھتے ہیں، اس کی بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے، کبھی جب روشنی ہو جاتی تھی سورج نکلنے سے 15-20 منٹ پہلے پڑھ لیتے تھے، کوئی حرج نہیں۔
جو ہمیشہ کا نمازی ہے، جس کی فجر کی نماز کبھی رہتی نہیں، وہ سورج نکلنے سے 2 منٹ پہلے بھی اگر اس کو مل گیا تو اللہ اکبر کہہ کے پڑھ لے، اس کی اللہ نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن جو کبھی کبھی کا ہماری طرح کا نمازی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج